بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل طاقت۔ یہ قدیم زمانے کی بات ہے کہ کسی ملک میں ایک رحم دل بادشاہ اپنی خوش اخلاقی اور نیک کاموں کی وجہ سے عوام میں بہت ہی مقبول تھا۔ وہ اپنے عوام سے کوئی ٹیکس نہ لیتا تھا۔ اس کے ہاں ہر وقت سخاوت کا عمل جاری رہتا۔ بادشاہ کو اس کے خاص درباریوں کے سوا کسی نے نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھتا تھا۔ وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر غریب لوگوں کے گھر جا کر ان کے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مدد کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ بڑے آرام سے اور پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے۔ ارد گرد کے ممالک کے لوگ اس ملک کے بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ اس ملک کی مٹی بھی سونا اگلتی تھی۔ کھیتوں میں اناج اور باغات میووں سے مالا مال تھے۔ لوگ پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک وقت نے کروٹ لی۔ ایک پڑوسی ملک کے چند لوگ یہاں داخل ہوئے۔ دن بدن ایسے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ان کا طریقہ کار تھا کہ وہ جس شخص کے ہاں کام کرتے، اس سے سوائے کھانے اور رہائش کے اور کچھ طلب نہ کرتے۔ یہ لوگ بہت مکار تھے۔ انہوں نے پہلے اپنے اچھے اخلاق دکھا کر یہاں کے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ وہ اس ملک کی تجارت سے وابستہ ہو گئے۔ آہستہ آہستہ وہ اس ملک کی تجارت پر قابض ہو گئے اور غلہ کا پورا کاروبار پر دسترس حاصل کر لی۔ ہر منڈی میں ان کی دکانوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بالآخر ہر طرف یہ لوگ ہی کاروبار میں دکھائی دینے لگے۔ ان تاجروں نے جب لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی تو انہوں نے اپنے کاروبار کا انداز ہی بدل ڈالا۔ ان کے دلوں میں جو خود غرضی اور مکاری تھی وہ باہر آ گئی۔ انہوں نے ناپ تول میں کمی کا اپنا معمول بنا لیا۔ عوام ان تاجروں کے رویے سے سخت نالاں تھے۔ مقامی تاجر پہلے ہی ان کی وجہ سے اپنی کاروبار تبدیل کر چکے تھے۔ بادشاہ کو بھی ان کے بارے میں شکایات موصول ہوئی، مگر وہ ان کو راہ راست پر نہ لا سکا۔ وہ آئے روز اناج کی قیمت بڑھا دیتے۔ عوام سخت محنت مزدوری کرنے کے باوجود 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہ کھا سکتے تھے۔ بادشاہ عوام میں اپنا اعتبار اور وقار بری طرح سے کھو چکا تھا۔ جو لوگ پہلے بادشاہ کی گن گاتے تھے اب اس کا نام سننا بھی پسند نہ کرتے۔ ایک دن بادشاہ ایک گھر میں بچوں کو تعلیم دے رہا تھا کہ بچوں کی ماں نے سوال کیا، کیا ہمارا بادشاہ دوبارہ عوام میں اپنا اعتبار حاصل کر لے گا؟ بادشاہ جو اس وقت ایک استاد کے روپ میں تھا، بولا، جس طرح حالات خراب ہونے میں وقت لگا ہے، اس طرح حالات ٹھیک ہونے میں بھی کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن بادشاہ ضرور حالات ٹھیک کر لے گا۔ اگلے دن بادشاہ نے اپنے وزیروں کو دربار میں طلب کیا اور ملکی اموال پر بات چیت کی، اور پھر حکم دیا کہ منڈیوں کے باہر اناج کا ڈھیر لگا دیں اور عوام کو بادشاہ کی طرف سے مفت اناج تقسیم کیا جائے، اور کسی غیر ملکی کو اس کے بارے میں بالکل بھی علم نہ ہو۔ یوں ان کا کاروبار بیٹھ جائے گا اور وہ ہمارا وطن اور کاروبار چھوڑ کر بھاگنے میں مجبور ہو جائیں گے۔ عام آدمی منڈیوں کے باہر رکھا گیا اناج حاصل کرتے گئے اور غیر ملکی دکانداروں سے کوئی بھی سودا لینے نہ جاتا۔ دن بھر کام نہ چلنے کی وجہ سے وہ پریشان ہو گئے، ایک دوسرے سے پوچھتے، مگر کوئی معقول وجہ سمجھ نہ آتی۔ ان کے اناج کو بڑے بڑے دیمک نے چاٹنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ اپنے کاروبار سے تنگ آ گئے۔ ایک دن ایک غیر ملکی دکاندار کے پاس بھول کر ایک گاہک آیا۔ اس نے سامان لے کے گدھے پہ رکھا اور جانے لگا تو تاجر نے کہا، بھائی قیمت تو دو، ایسے کہاں جا رہے ہو؟ گاہک نے کہا، بھیا رقم کس بات کی؟ اس نے جواب دیا، اس اناج کی جو تم لے کر جا رہے ہو۔ گاہک نے کہا، شاید تم بھول گئے ہو کہ بادشاہ نے ہر خاص و عام کا اناج مفت دینے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم اناج کی قیمت مانگو گے تو میں بادشاہ سلامت سے تمہاری شکایت کروں گا، پھر یہ کاروبار تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ یہ سن کر خارجی تاجر نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور سوچنے لگا کہ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ اب تو یہاں رہنا اور ہمارا کاروبار کرنا ممکن نہ ہوگا۔ بادشاہ چونکہ عام لوگوں نے نہ دیکھا تھا، اس لیے وہ عام سا لباس پہن کر شہر کا چکر لگاتا تاکہ لوگوں کے حالات معلوم کر کے ان کو بہتر کر سکے۔ یوں آہستہ آہستہ ملک کے حالات معمول پر آنے لگے اور غیر ملکی بھی نقصان اٹھانے کے بعد واپس جانا پڑا اور بادشاہ اپنے شاہی نظام کو دوبارہ بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بادشاہ نے صرف اپنی رحم دلی اور نیک اعمال کی وجہ سے غیر ملکی لوگوں کو اپنے وطن آنے سے نہ روکا تھا، مگر ان لوگوں نے بادشاہ کو نام اور وقار کو مٹی میں ملانے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور اب بادشاہ کی حکمت اور دانائی سے وہ مکمل طور پر اس ملک سے نکل گئے تھے۔ بادشاہ ایک عام آدمی کے روپ میں عوام کے اندر جا کے ان سے گھل مل کر ان کے مسائل سنتا اور پھر انہیں حل کرتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔
سچ ہے کہ حکمران کی اصل طاقت عوام ہے، اور وہ بھی خوشحال عوام، اگر کوئی اس حقیقت کو سمجھے تو۔